بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جامعہ انوار القرآن سیکنڈری اسکول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا وہ واحد ادارہ ہے کہ جس نے عصر حاضر کی ضروریات کو بھانپ کر اپنے آپ کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کیا ہے۔ مسجد سے مدرسہ تک کا سفر استاذ القراء حضرت مولانا قاری عبدالحمید حامد صاحب کی محنت، قرآن کریم سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جامعہ کے لیے ان کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی ہیں۔ انتظامیہ نے دور حاضر کی ضروریات کے پیش نظر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی سفارشات کے بعد یہاں باقاعدہ اسکول کا اجرا کیا تاکہ ہر آنے والا بچہ حفظ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اسکول کی تعلیم بھی جاری رکھ سکے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ دن بدن بہتری کی طرف گامزن ہے۔ جامعہ انوار القرآن اعزاز حاصل ہے کہ یہاں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پر بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارا ویژن ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھا مسلمان، اچھا انسان اور اچھا پاکستانی بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا لوگو بھی یہی ہے کہ دین اور دنیا ایک ساتھ۔ جامعہ کی دینی و عصری لحاظ سے اگر خدمات کا جائزہ لیں تو اب تک جامعہ سے الحمدللہ 938 طلباء قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور 200 کے لگ بھگ طالبات بھی شامل۔ اپنی 3 برانچیز گلشن امین، جامعہ انوار القرآن شعبہ بنات اور مین کیمپس کے ساتھ جامعہ اپنی خدمات کے دائرے کو وسعت دیے ہوئے ہے۔ اس وقت ہماری تینوں برانچیز میں 418 طلباء و طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ ان 418 طلباء و طالبات میں 55 طلباء مقیم بھی ہیں جن کی تمام ضروریات کا جامعہ کفیل ہے۔ جامعہ میں داخل ہونے والا ہر بچہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ان کو دینی، عصری اور کردار سازی کی تعلیم بیک وقت ایک ہی چھت کے نیچے مل رہی ہے۔ عصری تعلیم کے حوالے سے جامعہ مسلسل کامیابی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ اس سال ہمارے بچوں نے جماعت دہم کا امتحان فیصل آباد بورڈ کے ذریعے دیا، اور الحمدللہ جامعہ کا رزلٹ بہت سے اداروں سے بہتر اور نمایاں رہا ہے۔ دینی لحاظ سے حفظ، ناظرہ، قرآن فہمی، ترجمہ، تجوید کے کورس تینوں برانچیز میں کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے فارغ ہونے والے ہر بچے کو میٹرک کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ڈپلومہ بھی کروایا، جس کے لیے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپیوٹر لیب کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ کردار سازی اور اعتماد سازی کے حوالے سے روزانہ کی بنیاد پر اسمبلی میں شرکت ہر بچے کے لیے لازم ہے، اور طلباء کے اندر قیادت کی خصوصیات پیدا کرنے کے لیے ہاؤس سسٹم کا اجرا کیا گیا اور الیکشن کے عمل کا اجرا کیا گیا۔ اس کے علاوہ ذہنی نشو و نما کی بنیاد پر ایکسرسائز، روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز اور سالانہ سپورٹس ڈے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بچوں کے علم و عمل میں اضافہ کے لیے کامیاب کاروباری حضرات اور علماء کرام، اعلیٰ سرکاری افسران کے بیانات کا سلسلہ وقتاً فوقتاً جاری رہتا ہے۔ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر قومی اور مذہبی تہوار کو اس کے شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ آپ بھی آئیے، اس سسٹم میں بہتری کے لیے جان، مال اور وقت یا کسی بھی طریقے سے ہمارا ساتھ دیجیے اور اپنے لیے آخرت کا سامان پیدا کیجیے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا، کچھ بچوں نے آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کیا، اپنے دل کی باتیں کیں۔ ان کو بالخصوص جو بچے آج بات کر کے گئے، ہمارے پوزیشن ہولڈر کچھ بچے ہیں، ان میں سے جس بچے نے بات کی
اور ہمارے جامعہ کے جو طلباء کے صدر ہیں اس بچے نے جو بات کی، ان کو اساتذہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں کی گئی، یہ اپنے طور پر آئے، اپنے طور پر آ کر انہوں نے بات کی۔ ان کو یہ بتلایا گیا کہ آپ نے اپنے دل کی بات کرنی ہے، کیونکہ اب آپ جامعہ سے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے طور پر آ کر بات کی ہے۔ یہ آپ حضرات کو سنائی کیوں گئی ہے؟ تاکہ آپ حضرات کو پتہ چل سکے کہ جامعہ کے اندر آنے والے ہر بچے پر جامعہ کے منتظمین اور اساتذہ کی طرف سے بالکل اسی طریقے سے محنت کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے جس طریقے سے آپ حضرات کے سامنے یہ بچے پیش کیے گئے ہیں۔ آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جامعہ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب بلا تاخیر اب انشاءاللہ ان قریب دستار بندی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ اس سے پہلے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے صف اول کے نعت خوان اور ایسی شخصیت جو کسی بھی لحاظ سے تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزم حسان جس کے مولانا شاہد عمران عارفی صاحب چیئرمین بھی ہیں، بزم حسان میں جتنے بھی بڑے بڑے حضرات نعت خوان حضرات موجود ہیں، الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اپنے ان اکابرین کو دیکھ کر، ان بڑے حضرات کو دیکھ کر کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور رسمی نعت نہیں پڑھتے، غیر رسمی طور پر پتہ لگتا ہے کہ نعت صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھی جا رہی ہے۔ مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، ہمارے بڑے قاری صاحب اور علماء کرام، بالخصوص ہمارے قاری صاحب نے اسپیشلی مولانا شاہد عمران عارفی صاحب کا انتخاب کیا اسی بنیاد پر۔ یہ بات میں آپ حضرات کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ جس طریقے سے پڑھنے والا دل سے پڑھتا ہے، سننے والوں کو بھی اسی طریقے سے دل سے سننا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دستار بندی کے لیے کوئی چاچو آئے ہیں، ماموں آئے ہیں، کزن آئے ہیں، بھائی آئے ہیں، پڑوسی آئے ہیں، تو دستار بندی کے لیے آئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی محفل میں آئے ہیں، اس نیت سے آنا چاہیے، اس نیت سے بیٹھنا چاہیے، اس نیت سے بات کو سننا چاہیے، اسی نیت سے کلام کو سننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا شاہد عمران عارفی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔